أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا میں کلی جس میں حسین اور حسن پھول آج کی یہ محفل ذکر تاجدار کربلا یعنی شہدائے کربلا کی یاد میں منعقد ہے۔ ہمارے رفیق بھائی اور ان کی فیملی اور ان کے احباب کی جانب سے شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مختصر سے وقت کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت کی محبت اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ فرض کی ہے اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اہل بیت کہتے ہیں حضور کے گھر والوں کو، جو حضور کے گھر والے ہیں ان کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ کے گھر والے۔ اور عام انسان الگ بنا ہے، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کو الگ سے بنایا گیا ہے، اور نبی بھی اہل بیت کو نبی کے خمیر سے بنایا گیا ہے، نبی پاک کے خون سے بنایا گیا ہے۔ یاد رکھیے ہم الگ ہیں، نبی کا گھر الگ ہے، نبی کا خاندان الگ ہے، نبی کے خاندان والوں کے وجود میں اللہ نے نبی کا خون رکھا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے خمیر سے میری اہل بیت کو پیدا فرمایا ہے، اور جس طرح سے آقا فرماتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی بے گناہ ہوں اور میری اہل بیت بھی بے گناہ ہے۔ اللہ نے میری اہل بیت کو گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ جو اصل اہل بیت ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ علی مرتضیٰ ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ گناہ ان کے قریب سے گزر کر بھی نہیں جاتا، خطا ان کے قریب سے گزر کر بھی نہیں جاتی۔ یہ معصوم نہیں ہیں لیکن اللہ نے ان کو اتنا محفوظ کر دیا ہے کہ گناہ اور خطا، حتیٰ کہ بزرگان دین فرماتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں وہ وسوسے بھی کبھی نہ سیدنا علی کے دل میں آتے ہیں نہ سیدہ فاطمہ کے دل میں آتے ہیں۔ جن کے دلوں کو خدا نے وسوسے سے پاک رکھا ہو وہ نبی کا خاندان ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، جس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے سب دروازے بند کر دو، صرف دو دروازے کھلے رہے، ایک نبی کا دروازہ ایک علی کا دروازہ۔ حضرت جناب میں یا تو نبی مسجد میں جا جاتے ہیں یا تو حیدر اقرار علی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ۔ جناب کی حالت میں کسی کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ جامع مسجد ہو چاہے وہ محلے کی مسجد ہو۔ یاد رکھنا کیونکہ جنابت کی حالت میں ہر بندہ اس پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، لیکن حیدر اقرار کی پاکی کا اندازہ کرو، رسول اللہ کی پاکی کا اندازہ کرو۔ میرے امام کے چھوٹے بھائی لکھتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کا
کرتا ہے بیاں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ، سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ جنابت کی حالت میں جن کو مسجد سے گزرنے کی اجازت ہے وہ رسول اللہ ہیں، وہ حیدر کرار ہیں۔ اندازہ فرمائیں اب یہاں بات جو آپ سے کرنی ہے، اللہ نے ان کی محبت کو ہم پہ فرض کیا، اور ان کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا جو میرے آقا علیہ السلام نے جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا، فرماتے ہیں جنت میں جہاں میں محمد رسول اللہ رہوں گا، وہیں پر مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی رکھے جائیں گے۔ آخر ان کی محبت کی دعوت کیوں دی گئی؟ محبت کرو مولا علی سے، محبت کرو سیدہ فاطمہ سے، محبت کرو امام حسن سے، محبت کرو امام حسین سے۔ ان کی محبت کی دعوت دی گئی اور فرمایا جو ان کی محبت میں مرے گا وہ شہید مرے گا، یعنی بستر پہ بھی موت آئے تو خدا اسے شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ جو ان کی محبت میں مرے گا وہ جنتی ہو کر کے مرے گا۔ فرمایا گیا کہ موت کا فرشتہ روح بعد میں نکالے گا، پہلے اس کو جنت کی بشارت دے گا۔ سبحان اللہ، اہل بیت سے محبت کرنے والا جس طریقے سے دلہن کو سجا کر دولہا کے گھر میں جایا جاتا ہے، محبین اہل بیت کو جنت میں دلہن کی طرح سجا کر جنت میں لے جایا جائے گا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں ان کی محبت اتنی لازم کیوں ہے؟ تھوڑا ایکو کم کریں، آواز صحیح سمجھ میں آنا چاہیے، ٹکرائے نہیں آواز، مائک والے بھائی سے گزارش ہے اس کو صحیح کریں، آواز ٹکرانا نہیں چاہیے تاکہ آواز سمجھ میں آنا چاہیے۔ ایک بار شریف پڑھنے آپ سب، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں ان کی محبت ہم پہ فرض کیوں کی گئی اور ان کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ پہلے وہ ایک بات آپ سن لیں۔ تیمور لنگ بہت بڑا بادشاہ، بادشاہ لوگ سارے کام اچھے نہیں کرتے، کچھ اچھے بھی کرتے ہیں اور کچھ برے بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کو سیاست کرنی ہوتی ہے۔ مگر تیمور لنگ کا جب انتقال ہوا، اس کو موت آئی، تو مرنے کے بعد اس کو کسی نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہے، حضور کے قریب بیٹھا ہے، حضور کے پاس بیٹھا ہے۔ تو دیکھنے والے نے پوچھا او دشمن خدا تجھے یہ مقام کیسے مل گیا؟ تو تیمور جواب دیتا اس سے پہلے رسول اللہ نے جواب دیا، سوال پوچھنے والے تیمور کیسا بھی تھا مگر میری اہل بیت سے محبت کیا کرتا تھا۔ محبت اہل بیت کی وجہ سے مرنے کے بعد اس کو نبی کا ساتھ مل گیا۔ سنیو تمہارے مقدر پہ تم ناز کرو، ادھر مرو گے ادھر حضور کے دربار میں حاضری کا موقع نصیب ہو جائے، لیکن شرط ہے کہ اہل بیت کی محبت دل میں ہونا چاہیے، ورنہ جن کو حسن و حسین کے نام سے چڑ ہے، جن کو نعرہ حیدری سے جن کے منہ اترتے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں ان کے دل میں محبت کیسی؟ بڑی معذرت کے ساتھ اپنے پیروں کا ذکر تو رج رج کے کرتے ہیں، لیکن جب اہل بیت کی محبت کی بات آتی ہے تو دل چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ اہل بیت کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کئی گمراہ فرقے سے تعلق تو نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا جس کی محبت فرض ہوگی وہ کبھی رافضیت نہیں ہو سکتی، اور جو رافضیت ہوگی وہ کبھی فرضیت نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت کے مسلک میں تو اہل بیت کی محبت فرض ہے، اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرے، امام شافعی کہتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اے نبی کی اہل بیت اللہ نے تم لوگوں کی محبت کو ہم پہ فرض کیا ہے۔ کہاں فرض کیا ہے؟ قرآن میں فرض کیا ہے، یعنی صرف نماز فرض نہیں ہے بلکہ نبی کی اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے۔ جیسے بے نمازی جنت میں نہیں جائے گا ویسے اہل بیت سے محبت نہ کرنے والا بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور محبت کی نشانی کیا ہے؟ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ آپ یہ کیا مسئلہ لے کے بیٹھے ہیں کہ کثرت سے اہل بیت کا ذکر کریں گے تو آپ یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں؟ اہل بیت کی محبت گمراہ نہیں کرتی، صحابہ کی دشمنی گمراہ کرتی ہے، صحابہ کی بے ادبی گمراہ کرتی ہے۔ اس لیے صحابہ کی بے ادبی ہم کبھی بھی جائز نہیں سمجھتے۔
بلکہ صحابہ کی بے ادبی کا تصور بھی ہم حرام سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ان کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شورے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اور اپنا نصیب کیا ہے؟ ہم صحابہ کو بھی چاہتے اور اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں، ہر ولی کو چاہتے ہیں، تو پھر کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ان کی محبت، اہل بیت کی محبت ہم پہ فرض ہے۔ جو ان سے محبت نہ کرے، فرمایا اگر ان کے لیے دل میں دشمنی ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ اور یہاں تک فرمایا اگر کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان بھی حالت سجدہ میں مر جائے اور اہل بیت کے لیے دل میں دشمنی ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اب مجھے میرا عنوان یہ نہیں ہے، جو عنوان میں نے چنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی محبت ہم پہ فرض کیوں کی گئی، کیونکہ محبت اہل بیت پہ تو ہم تقریریں سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کی محبت ہم پہ فرض کیوں کی گئی؟ تو مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے بہت سی حکمتوں میں ایک حکمت، بس اسی پہ بات کرنا ہے، بات پوری کروں گا، اسی پہ بات مکمل کروں گا، دھیان سے سننا اور بہت غور سے سننا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے۔ جو جس سے محبت، مثال کے طور پہ بہت سارے بچے ہمارے ہیں جو لوگ کرکٹر کے انداز میں چلتے ہیں، کرکٹر کے اسٹائل میں کپڑے پہنتے ہیں، اس کے اسٹائل میں بال رکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کرکٹر سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اسی طرح ہیرو کی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ ان کی طرح بال رکھنا، ان کی طرح کپڑے پہننا، ان کے اگر انہوں نے بال کو پیلے کر لیے تو یہ بھی پیلے کر لیں، انہوں نے لال کیے تو یہ بھی لال کریں۔ تو محبت جو ہے انسان کو دیوانہ بناتی ہے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے، اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ تو اللہ کی یہ مرضی ہے کہ تم میرے محبوب کی اہل بیت سے محبت کرو تاکہ تم جس کو فالو کرو وہ میرے نبی کی اہل بیت ہو، میرے نبی کا خاندان ہو۔ اب نبی کے خاندان کو جب ہم فالو کریں گے تو یہ کون لوگ ہیں؟ میں 4 لوگوں کا ذکر کرتا ہوں، اور ٹائم رہا تو کچھ اور بھی ذکر کریں گے، بہت لمبی نہیں کرنا، میں اپنی گفتگو کو اپنے وقت پر مکمل کر لوں گا۔ بہت اچھے سے سنا آپ نے ہمارے شبیر بھائی کو، بہت اچھے سے، اور بہت اچھے سے سن بھی رہے ہیں۔ ایسی محفل ہو تو بات کرنے کو دل بھی چاہتا ہے نا؟ آپ توجہ سے سن رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میں نبی کا گھر کیسا ہے، نبی کا خاندان کیسا ہے، جو ان کو فالو کرے گا وہ کبھی بگڑے گا نہیں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جو تب اس کا دامن پکڑ لے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اب اہل بیت میں ہم سب سے پہلے ذکر کر لیں سیدہ کائنات کا، مخدومہ کائنات کا، رسول اللہ کی شہزادی کا، سیدہ کا، طیبہ کا، طاہرہ کا، عابدہ کا، زاہدہ کا، راکعہ کا، ساجدہ کا، نقیہ کا، تقیہ کا، زکیہ کا، ام ابیہا کا، ملکہ فردوس بری کا، خاتون جنت کا، خاتون قیامت کا، حسنین کی امی کا، زوجہ حیدر کرار کا، سرکار فاطمۃ الزہرا کا ذکر کر لیا جائے۔ آج کے اس ماحول میں، پرفتن ماحول میں، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی بچیاں کسی اور کا ہاتھ پکڑ کر کے بھاگ رہی ہے، بچیاں ہاتھ پکڑ کر چلی جاتی ہے۔ ذرا غور کرنا، رسول اللہ نے محبت یوں ہی لازم نہیں کی، یہ کوئی رسم نہیں تھی۔ اللہ اکبر، نبی نے آئیڈیل کے طور پر اپنے خاندان کو ہمارے درمیان رکھا۔ واللہ العظیم، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا
ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، جس گھر میں سیدہ فاطمہ کا کردار زندہ ہوگا، اس گھر کی بیٹی کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کر جانا تو دور کی بات ہے، اللہ اکبر، کبھی کسی کی لالچ پر وہ مسکرا بھی نہیں سکتی۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو اللہ اکبر کہ پکچر کی جو اداکارہ ہے اس کو تو دکھایا، سیریل کی اداکارہ کو تو دکھایا، اللہ اکبر، سورت گڑھ والوں، گرد نواح سے آنے والوں، تم نے اہل بیت کا ذکر بند کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا، اپنے آپ کو برباد کیا۔ شروع کرتے ہیں ذکر اہل بیت۔ اب سب دھیان سے سننا، ہوش و گوش سے سننا۔ نبی کے گھر میں جو نبی کی شہزادی ہے، یوں تو نبی کی 4 بیٹیاں ہیں اور چاروں ہماری آقایان نعمت ہیں، چاروں ہماری مخدومات ہیں، لیکن اللہ اکبر، جسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، یہ بات میں اپنی علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت آدم کے دور سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کسی کے گھر میں نہ ایسی بیٹی پیدا ہوئی ہے نہ قیامت تک کبھی پیدا ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے، ہم نے سیدہ فاطمہ کا تعارف اپنی بیٹیوں کو نہیں کرایا، بلکہ کسی نبی کے گھر میں بھی۔ میرے علماء میری تصدیق کریں گے، اور اگر غلط کہوں تو میری اصلاح کریں گے، مجھے چٹھی دے دے، میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ اللہ اکبر، نہ کسی نبی کے گھر میں ایسی بیٹی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ خود نبی کے گھر میں بھی سیدہ فاطمہ سے پہلے کوئی فاطمہ نہیں ہے، اور سیدہ فاطمہ کے بعد کوئی فاطمہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور علیہ السلام کی 4 شہزادیوں میں بھی عمر میں سب سے چھوٹی ہونے کے بعد مرتبے میں سب سے بڑی ہے، مقام میں سب سے بڑی ہے، لیکن کس بنیاد پہ؟ کردار کی بنیاد۔ کردار کیسا؟ ساری شہزادیاں نبی کی اعلیٰ کردار تھی، لیکن ان کا کردار سن لیں۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی شہزادی ہے۔ اب ذرا دھیان سے، میں اپنی بہنوں کی خاص توجہ، آپ بھی حصول جب سیدہ کا ذکر ہوتا ہے تو حضور خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورت گڑھ والوں، اگر حضور نے ہمارے محفل کو ایک بار مسکرا کے دیکھ لیا سیدہ کے ذکر پر، تو تمہاری بھی بگڑی بن جائے گی اور میری بھی بگڑی بن جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بہنوں کی خاص توجہ، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر صرف 5 سال کی ہے، یہ نبی کی شہزادی ہے۔ دیکھو، کچھ لوگ تربیت سے سدھرتے ہیں اور کچھ لوگ سنور کر آتے ہیں، بن کر آتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں آ کر سنورتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو دنیا سنوار کر بھیجتا ہے اللہ پاک دنیا میں۔ کچھ لوگوں کو اللہ دنیا میں سنوار کر، یہ سنور کر آنے والے لوگ ہیں، یہ سنور کر آنے والے، ان کو دنیا میں نہیں سنوارا گیا، ان کو سنوار کر بھیجا گیا، کیونکہ نبی کے خون سے جس کو بنایا۔ نبی کا خون سمجھتے ہو؟ نبی کے خون کی اہمیت سمجھتے ہو؟ میں نے اس ماہ محرم میں، علماء کرام کی دعا چاہتا، اس ماہ محرم میں میں نے لوگوں کو کہا، نبی کے خون سے بننے کا کچھ مطلب سمجھا؟ کچھ توجہ ہے؟ کوئی غزل نہیں کہ سمجھ میں آئے تو بھی واہ واہ، نہ سمجھ میں آئے تو بھی واہ واہ، غزل نہیں، سیدہ فاطمہ کی منقبت پیش کروں آپ کے ساتھ۔ نبی کے خون سے بننے کا مطلب سمجھا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنوں کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ نبی کے خون سے بننے کا مطلب سمجھا؟ آؤ پہلے میں آپ کو نبی کا پسینہ بتاؤں، پہلے نبی کا پسینہ سمجھو، جب پسینہ سمجھ میں آئے گا تو خون۔ مجھے بتاؤ، پسینہ کسی کو کسی کا اچھا لگتا ہے؟ بولو بھائی، جو ہے سچی سچی بول دو، کوئی جھوٹ نہیں بولنا۔ ابا کا پسینہ، اماں کا پسینہ، پیر صاحب کا پسینہ، سچی بات یہ ہے کہ جس کا پسینہ آتا ہے گھن آتی ہے۔ بولو بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟
بات صحیح کر رہے ہو تو بولنا. اسی لیے تو لوگ بار بار پسینہ پوچھتے ہیں. مجھے لوگوں نے کہا, میرے بہت قریبی لوگوں نے کہا, وہ بولے تقریر میں اتنا بے ہوش ہوتا ہے تو پسینہ پوچھ لیا کر, گھن آتی اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا بات تو صحیح ہے, کسی کا بھی پسینہ اچھا نہیں لگتا ہے نا. کیوں؟ سچی بات, بالکل کلیئر کٹ, کوئی مبالغہ نہیں کرنا, بالکل سچ بولنا. امین القادری اسی کا نام ہے جو سچ بولے نا. ہاں, اس لیے کہ کسی کی چاپلوسی کرنا ممبر رسول پر نہیں, یہ ممبر کا حق نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی. پسینہ کسی کا بھی اچھا نہیں لگتا, کیونکہ پسینے میں آتی ہے بدبو. ہر ایک کے پسینے میں بدبو آتی ہے. بیوی کو شوہر کا پسینہ اچھا نہیں لگتا, اولاد کو ماں باپ کا پسینہ اچھا نہیں لگتا, یہ سب کا پسینہ ہے. لیکن اپنے نبی کے پسینے کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی مشک میں, صحابہ کہتے ہیں یہ مبالغہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں, صحابہ سچے لوگ ہیں. فرمایا ہم نے کسی خوشبو میں وہ انداز نہ سونگھا جو ہم نے نبی کے پسینے میں سونگھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نبی کا پسینہ اتنا خوشبودار تھا کہ جب لوگوں کو دلہن کو سجانے کے لیے خوشبو نہیں ملتی تھی تو وہ نبی کا پسینہ لے کر جایا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور نبی کے پسینے کی شان یہ تھی کہ نبی جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں مہکتی نظر آتی تھی. میرے امام کہتے ہیں بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ, بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے. حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. نبی کا پسینہ کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے. کیا کہتے ہیں؟ یہ راجستھان ہے, یہاں اردو لوگ کم جانتے ہیں لیکن عشق زیادہ جانتے ہیں. غزل سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے, نعت سمجھنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے. تو میں غزل نہیں نعت سمجھانے لگا ہوں. توجہ. واللہ جو, واللہ کہتے قسم, قسم کو واللہ, قسم کھانے کو واللہ, واللہ کو مطلب اللہ کی قسم. واللہ جو قسم اللہ کی مل جائے میرے گل کا پسینہ, میرے گل کا پسینے, انہوں نے نبی کو گل کہا, میرا گل اگر ان کا پسینہ مل جائے تو کہتے ہیں مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اب آپ سے پوچھتا ہوں, عطر ملنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ ملنے سے؟ کس سے ہوتا ہے؟ ملنے سے. ملنے سے کام نہیں بنتا. میری جیب میں قیمتی ہزاروں کروڑوں روپے کی عطر کی شیشی اگر رکھ لوں خوشبو آئے گی؟ ملا نا, کام بنا نہیں بنا. ملنے سے کام کس سے بنے گا؟ لیکن نبی کا پسینہ اتنا خوشبودار ہے کہ صرف مل جائے, صرف مل جائے تو بھی کام بن جائے. نبی کا پسینہ مل جائے نا, مل جائے, جیب میں رکھ لیا شیشی تو بھی مہکنے لگ گیا. سبحان اللہ. ملنے پہ, اب ملنے پہ مہک گئی دلہن, ملنے پہ صرف لیکن جب ملا گیا, ملنے پہ تو ضرورت خوشبو کی ختم ہو گئی, لیکن جب دلہن کو پسینہ ملا گیا تو کیا ہوا؟ ملنے کی برکت یہ ہوئی کہ جب نبی کا پسینہ دلہن کو ملا گیا تو دلہن بھی مہکی, اور اس کے جتنے بچے پیدا ہوئے ان میں بھی وہ خوشبو آ رہی تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شہزادہ غوث اعظم
دو جملے کہہ کے آگے بڑھوں گا. کسی کو چھیڑنے نہیں آیا لیکن چھوڑنے بھی نہیں آیا. وہ کیا جانے میرے نبی کی عظمت کو جو زنا سے پیدا ہوتے ہیں اور نبی کو یوٹیوب پہ گالیاں دیتے ہیں. جس کے پسینے کا اندازہ نہیں ہو سکتا اس کے وجود کا اندازہ کیا کیا جا سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. شان والے یوٹیوب پہ کوئی نبی کے خلاف بکواس کرتا ہے تو متاثر نہیں ہونا، بلکہ آپ نے کہنا کوئی ان کے پسینے جیسا نہیں ہو سکتا تو ان کے وجود کی مثال کہاں سے لاؤ گے. میرے امام نے کہا لم یاتی نظیروں کا فی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا. سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. تو یاد رکھنا نبی کا پسینہ اگر دلہن کو مل جائے تو صرف دلہن نہیں مہکتی، اس کی پوری نسل مہکتی ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اتنا اس کی پوری نسل مہکتی ہے. اب بتاؤ جب نبی کا پسینہ ملنے پر اس کی پوری نسل مہک گئی تو سیدہ فاطمہ پسینہ ملنے سے نہیں بنتی، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسے نبی کے خون سے بنایا گیا ہے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. جب پسینے والی دلہن کی نسل مہکتی ہے تو مدینے والی فاطمہ کی نسل کا حال. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. نعرہ رسالت. کیا شان ہے نبی کی شہزادی کی، جہاں پسینہ ملے تو نسلوں کا کام بن جائے. اور جس خون سے سیدہ فاطمہ بنے ان کے بیٹوں کی شان کیا ہوگی. اب ایک جملہ یہاں بھی پڑھ دوں، جسے پسینہ ملتا ہے اس کے بچوں کے جسم مہکتے ہیں، لیکن جس کے خون سے جو نبی کے خون سے سیدہ فاطمہ بنتی ہے صرف جسم نہیں مہکتے، پھر ان کے بچوں میں غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں، غریب نواز پیدا ہوتے ہیں، صابر پاک پیدا ہوتے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوتے ہیں، وارث دیوا پیدا ہوتے ہیں، شاہ برکت اللہ پیدا ہوتے ہیں. جتنے ولی سیدہ فاطمہ کی نسل میں ہے اتنے ولی کسی کی نسل میں نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو سارے سیدوں کی ماں ہے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. بے شک. لیکن آپ سن لے کردار کیا ہے، کیونکہ ان کی محبت ہم پہ فرض ہے. جس سے محبت کرو اس کے بارے میں کچھ پتا تو کرو، کچھ پتا تو کرو. 5 سال کی عمر ہے، 5 سال کی عمر میں کچھ سمجھتا ہے کسی کو کچھ آتا جاتا ہے نا. لیکن یہ سیدہ 5 سال کی عمر کی ہے. ایک مرتبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو بہت مالدار تھی، سیدہ فاطمہ کی امی جان بہت مالدار تھی، بہت مالدار. پہلا اونٹ گھر کے آنگن میں کھڑا رہتا تھا تجارت کا، آخری اونٹ مکے کی سرحد کے باہر کھڑا رہتا تھا. ملکہ تجار کہلاتی تھی، ان سے بڑا مکے میں کوئی مالدار نہیں تھا اس دور میں. تو ایک دن زیورات خریدے اور اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ
آج میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ کو میں اپنے ہاتھ سے زیورات پہناؤں، فاطمہ کو سجاؤں، جسے قدرت نے خود ہی اتنا سجا کے بھیجا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے نبی کا ہو بہو اگر صورت میں کوئی خوبصورت میں نے دیکھا تو نبی کے بعد سیدہ فاطمہ کو دیکھا، جس کا چہرہ میرے نبی کے چہرے کی طرح تھا، جس کا بولنا میرے نبی کے بولنے کی طرح تھا، جس کا چلنا میرے نبی کے چلنے کی طرح تھا، جس کی سخاوت میرے نبی کی سخاوت کی طرح تھی۔ سبحان اللہ۔ میرے امام اہل سنت کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیر اللہ رے لمع نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے، نیما نور کا، صاف شکل پاک ہیں، دونوں کے ملنے سے آیا، خط توام میں لکھا یہ دو نور ورقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، جو سیرت میں بھی نبی کی طرح تھی اور صورت میں بھی نبی کی طرح تھی، اٹھنے میں بھی نبی کی طرح تھی، بیٹھنے میں بھی نبی کی طرح تھی۔ سن لو میرے آقا کے غلاموں کیا شان اہل بیت کی، اور اس پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی، تو 5 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ان کے لیے زیور لیے اور اپنے ہاتھوں سے پہنائے، رسول اللہ کو سلام کیا، حضور مسکرائے، شہزادی کو سجا دیا گیا، شہزادی گھر کے باہر نکلی، سرکار فاطمہ الزہرا گھر کے باہر نکلی اور چند منٹ کے بعد اندر آئی تو سارے زیورات غائب تھے، سارے زیورات غائب تھے۔ ہم بچوں کو کوئی قیمتی چیز دیتے ہیں تو بچوں پہ نظر رکھتے ہیں، اور اگر کوئی چیز ان کے ہاتھ سے میں نہ نظر آئے تو ہم پوچھتے ہیں نا بتاؤ کدھر گئی، تو سیدہ فاطمہ سے بھی میرے آقا کے سامنے سیدہ خدیجہ نے پوچھا شہزادی جو زیورات تمہیں ابھی پہنائے تھے چند لمحوں پہلے وہ زیورات کدھر گئے، تو سیدہ کیا کہتی پتہ ہے امی جان ایک غریب عورت جا رہی تھی تو میں نے دیکھا تو میں نے سوچا یہ زیورات پہن کے میرا کون سا بھلا ہو جانا ہے، تو سارے زیورات اتار کر غریب کی جھولی میں ڈال دیے تاکہ اس کا تو بھلا ہو جائے۔ زیور پہن کے میرا بھلا نہیں ہو سکتا لیکن خیرات کر کے کسی غریب کا تو بھلا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ آج کی بیٹیاں زیورات سے اتنی محبت کرتی ہے کہ بہت معافی کے ساتھ یہاں کی بیٹیاں ایسی نہیں ہوگی، اگر کوئی زیور کا لالچ دے دے کہ میں تمہیں آئی فون دوں گا، یہ فون دوں گا، زیور دوں گا، اور پھر تو اپنی آبرو بیچ دے، تو بعض بچیاں زیور کے چکر میں آبرو بیچنے کے لیے تک تیار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے بائک پہ گھومنا، موبائل رکھنا، میک اپ کرنا، یہی سب کچھ ہے، یہی زندگی ہے، اچھے کپڑے زندگی ہے، اچھا لباس زندگی ہے، اور وی آئی پی لائف زندگی ہے۔ یہ کیا وی آئی پی لائف ہے؟ اچھے کپڑوں کا نام وی آئی پی لائف ہے؟ اللہ اکبر! یہ میک اپ، گالوں پہ سرخیاں لگانا، ہونٹوں پہ سرخیاں لگانا، یہ لائف وی آئی پی ہے؟ نہیں نہیں، آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر! 15-15 20-20 ہزار کے قیمتی برقعے پہن کر آج ہماری بیٹیاں آبرو کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہے، لیکن یہ نبی کی شہزادی ہے جس کے دوپٹے میں 17 پیون لگے تھے۔ کتنے؟ 17 پیون۔ میں بار بار اس کو پڑھتا ہوں، قوم کی بیٹیوں کو شعور تو آئے۔ کوچنگ کے نام پر عزت لٹ رہی ہے، اسکول کے نام پہ عزت لٹ رہی ہے، پکنک کے نام پہ عزت لٹ، اور بھائیوں کو شعور نہیں۔ یہ نوجوان بھائی آگ لگے ایسی بے غیرتی کو کہ بہن کو کسی سے فون پہ بات کرتے دیکھا، ان کی غیرت کیوں نہیں جو ہے وہ تل ملاتی ہے؟ باپ کی غیرت کیوں نہیں تل ملاتی؟ ماں کی غیرت کیوں نہیں تل ملاتی؟ آج بیٹیوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے۔ بچیوں کو ہم اکیلے اسکول بھیجتے ہیں، بچیوں کو اکیلے کالج بھیجتے ہیں، بچیوں کو اکیلے کوچنگ بھیجتے ہیں۔ کچھ غیرت بھی ہے؟ بتاؤ۔ جو مذہب فتنے سے بچانے کے لیے عورت کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتا، آج اس مذہب کی ماننے والی بیٹیاں بیوٹی پارلر اکیلے جا رہی ہیں، مہندی لگانے کے لیے اکیلی جا رہی ہے، لڑکوں کے ساتھ گھومنے کے لیے اکیلے۔ او اہل بیت کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ اپنی مرضی سے زندگی گزارو گی؟ اہل بیت نے کیسے زندگی گزاری ہے؟ میں تو پورے چاروں ہستیوں کو پڑھنے چلا تھا لیکن ٹائم میرا اینڈ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے میں بات کو ختم کرنے کی طرف جاؤں۔ 17 پیون والی چادر، 17 پیون، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کو کتاب کا حوالہ دے کر کے بات کروں گا، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔
17 पेवन किसको कहते हैं? अगर आज आप चेक करो ना, पूरे राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो लोग भीख मांगते हैं ना, भीख, उनके घर की औरतों के दुपट्टे में भी आज 17 पेवन तुम्हें नहीं मिलेंगे। और सबसे मालदार बाप की शहजादी, सबसे मालदार बाप की शहजादी 17 पेवन वाला और 17वां पेवन कैसे लगाए पता है? जब 16 पेवन लग गए तो 17वीं मर्तबा सैयदा फातिमा ज़हरा का दुपट्टा फटा। तो एक हद होती है ना कोई चीज के फटने और लगने की। 16 मर्तबा दुपट्टा फटा तो अलग अलग कपड़े के पेवन लगा दिए। 17वीं मर्तबा दुपट्टा फटा तो मौला मुश्किल कुशा ने सैयदा कायनात से कहा, फातिमा इतना दुपट्टा फट गया है कि पहनने के काबिल नहीं है, एक काम करो, तुम्हारे बाबा जान सैयदुल अंबिया की बारगाह में जो जाता है खाली नहीं आता, तो हम भी एक दुपट्टा तो मांग लाए ना। सैयदा ने कहा हिम्मत नहीं होती, जानती थी बाबा के मिजाज को, हिम्मत नहीं होती। कहा चलो चलते हैं। वो फटा हुआ दुपट्टा ओढ़कर सैयदा सरकार के घर गई। एक ही दीवार थी। आका से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपकी शहजादी का दुपट्टा इतना फट गया है, पहनने के काबिल नहीं है, कोई दुपट्टा दे दीजिए सैयदा को। मेरे आका सबसे ज्यादा सैयदा को चाहते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरी कायनात में, अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा जिससे प्यार किया वो सैयदा फातिमा है। उनसे ज्यादा हुजूर ने किसी से प्यार नहीं किया। बहुत प्यारी थी, इतनी प्यारी थी कि सैयदा खदीजा भी अगर अपनी बात मनवाना चाहती थी तो सैयदा फातिमा को वसीला बनाती थी। बड़े बड़े मामलात में जिसको वसीला बनाया जाता था वो सैयदा फातिमा थी। और आज भी हम बहुत बड़े मसाइल आते हैं तो उन्हीं को पेश करते हैं। या रसूल अल्लाह, शहजादी कौनो मकां का वास्ता इस महफिल पे नजर करम फरमा, आमीन, बिगड़ी बना दे, आमीन। हमारे रफीक भाई ने जिस मकसद के लिए महफिल रखी और जिन लोगों ने इसमें कोशिशें की, जवानों ने मेहनत की, हुजूर सब पर करम कर। ये उलमा मशाइख जितने दूर नजदीक से आए, या रसूल अल्लाह शहजादी का सदका, शहजादी कौनो मकां का सदका, हुजूर खास करम की नजर फरमा। आमीन। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में शहजादी हाजिर है, मौलाए कायनात अर्जी लगा रहे, हुजूर आपकी शहजादी का दुपट्टा इतना फट गया, पहनने के काबिल नहीं है, हुजूर कोई दुपट्टा दे दे। मेरे आका ने शहजादी को देखा और देख करके फरमाया, फातिमा अभी बद्र ओहद के यतीमों का हक देना बाकी। जो बच्चे बद्र और ओहद के अंदर यतीम हुए थे उनका हक देना बाकी है। मैं तुम्हें दुपट्टा कैसे दे दूं? मैं तुम्हें दुपट्टा नहीं दूंगा। मेरी मिल्कियत में इस वक्त ऊंट का चमड़ा है, ऊंट का चमड़ा, वो चमड़ा उठा के ले जाओ और उसी चमड़े को काट कर अपने दुपट्टे में सिल कर 17वां पेवन लगा लो। अल्लाह। और सैयदा उस ऊंट के चमड़े को उठाकर घर लाती है और ऊंट के चमड़े को अपने दुपट्टे में सिल कर उसका पेवन लगाती है। और जब पेवन दुपट्टे में लगता है तो वो ऊंट का चमड़ा बिल्कुल सर के बीचों बीच आता है। अल्लाह के रसूल उनसे मुलाकात के लिए आते हैं। अपनी शहजादी के सर पे 17 पेवन वाला दुपट्टा, उसमें भी 17वां पेवन ऊंट के चमड़े का था। वो देखा तो अल्लाह के रसूल, आखिर बाप थे ना और सबसे ज्यादा प्यार करते थे, आंखों में आंसू आ गए। सरकार की आंखों में आंसू आए, सैयदा भी रो पड़ी और मौलाए कायनात भी रो पड़े। तो मेरे आका ने फरमाया, बेटी रो मत, क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि दुनिया वालों के लिए जन्नत की नेमतें हैं और दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमतें हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमतें हैं। यहाँ पे सब्र करो। ऐसे 17 पेवन वाले दुपट्टे के बावजूद सैयदा फातिमा ज़हरा की गैरत का आलम ये था कि आपके दुपट्टे को किसी अजनबी मर्द ने कभी नहीं देखा।
दुपट्टे की बात कर रहा हूं, सर के बालों की बात नहीं कर रहा हूं, दुपट्टे की बात। किसी अजनबी मर्द ने नहीं देखा। अजनबी मर्द तो अजनबी मर्द है। सैयदी आला हजरत ने यहां तक लिखा कि सैयदा फातिमा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। कहते हैं जिसका आंचल न देखा महर ने, उस रिदाए नसाहत पे लाखों सलाम। अब मुझे बताओ, जब माँ कीमती होती है ना तो फिर नस्ल भी कीमती होती है। माँ से नस्ल चलती है, माँ से नस्ल का एतबार होता है। आज हम चाहते हैं हमारे बच्चे नेक क्यों नहीं है, इस्लाह माशरा का जलसा कर लो, फुला मुकर्रिर को बुला लो, नमाज पे तकरीर करा लो, कौम नमाजी हो जाएगी। फुला मुकर्रिर को बुला लो, नशे के खिलाफ तकरीर करा लो, पूरी कौम नशे से तौबा कर लेगी। चंद लोग जरूर तौबा करते हैं, मगर नस्ल संवरती क्यों नहीं? क्योंकि जो माँ खुद गुनाह के नशे में है, उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी तो नशा करने वाले पैदा होंगे। जो माँ खुद गुनाह की मोहब्बत में मुब्तला है, उसकी नस्ल में जो बच्चे पैदा होंगे वो आवारा ही तो पैदा होंगे। आप मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, ये उम्मत में कौन नहीं जानता कि बेनमाजी का अंजाम क्या है? सबको पता है कि बेनमाजी जहन्नम में जाएगा। बेनमाजी जब नमाज तर्क करता है तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। बोलो किसको नहीं पता है जो शराब पिएगा वो अपनी कब्र से सूअर और बंदर की शक्ल में उठेगा। 50 मरतबा तो मैंने ये हदीस बयान की, और मुझ जैसे कितने मुकर्रिर लोग हैं जो रोजाना ये बातें बयान करते हैं कि ये मुकर्रिर नहीं कह रहा है, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शराब का एक घूंट भी पिया और उसने तौबा नहीं की और उसी हालत में मर गया, जब वो अपनी कब्र से उठेगा या तो सूअर की शक्ल लेकर उठेगा, खिंजीर की शक्ल लेकर उठेगा, या तो बंदर की शक्ल लेकर उठेगा। आप अंदाजा तो फरमाए, सबको पता है क्या रसूलुल्लाह की हदीस तुम तक नहीं पहुंची कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूद खाने वाला, ब्याज खाने वाला और काबे में जिना करने वाला दोनों बराबर बराबर है। क्या रसूलुल्लाह की हदीस तुम तक नहीं पहुंची कि जो सूद का, ब्याज का एक लुकमा खाता है गोया उसने अपनी माँ के साथ अल्लाह अकबर 70 मरतबा जिना किया। अंदाजा फरमाए तो अल्लाह अकबर, अंदाजा करें, जरा गौर तो फरमाएं कि ये बातें हम तक नहीं पहुंची, मगर हम सुधरते क्यों नहीं? हमारी जिंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आती? हमारी जिंदगी में इनकलाब क्यों नहीं आता? क्यों हमारे पैर फिसल जाते हैं? इसलिए कि औलाद माँ पर पड़ती है। बच्चे की पहली दरसगाह माँ हुआ करती है। याद रखना, इमाम हुसैन कभी भी करबला के ताजदार न बनते। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सूरतगढ़ वालों कान खोल करके सुन लो, इमाम हुसैन कभी भी ताजदार करबला न बनते अगर उनको सैयदा फातिमा जैसी माँ न मिलती। ये उनकी माँ की तरबियत का नतीजा है। उनको अली के मुर्तजा जैसा बाबा न मिलता, वो कभी भी इस मकाम पर न पहुंचते। अल्लाह अकबर, इमाम इमाम है लेकिन अच्छी माँ की बरकत है। उनकी माँ की शान क्या है? अल्लाह अकबर। जब इमाम हुसैन से किसी ने कहा हुसैन तुम्हारी माँ बहुत नेक थी, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया तूने सच कहा, सच कहा। मेरी माँ इतनी नेक थी कि जिस दिन मेरी माँ दुनिया से तशरीफ ले गई उस दिन मेरी उम्र सिर्फ 7 साल की थी। उस उम्र में भी मैंने अपनी माँ के सर के बालों को कभी नहीं देखा। जो अपने बेटे से 7 साल के नन्हे बच्चे को जिसने अपने सर के बाल कभी देखने नहीं दिया, वो सैयदा फातिमा ज़हरा का तकवा है। आज हमारे घर में हम बेटियों को बाजू में बिठाकर सीरियल देख रहे हैं, फिर तवक्को करते हैं कि हमारी बेटी कनीज़े फातिमा होगी, हमारी बेटी मुत्तकी होगी, हमारी बेटी आरिफा होगी, हमारी बेटी जाहिदा होगी। बताओ, पर्दे का पूरा निजाम हमारे घर से खत्म है। बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए 10-15 मिनट में बात को समेट हुए ये बात पैगाम देते हुए जाऊं, हम अपने आप को कहलाते हुसैनी हैं और हमारे घर में यजीद जिंदा है। पूरा घर यजीदियत में मुब्तला है। मैं आपको यजीदी नहीं कहूंगा, आप मुझसे अच्छे मुसलमान हैं, मुझसे अच्छे हुसैनी हैं, लेकिन ये बात कहूंगा पूरे घर में यजीदियत का माहौल, जो कुछ यजीद के घर में हो रहा था वो सब हमारे घर में हो रहा है।
یزید کے گھر میں جو کچھ ہو، بلکہ ایک بات کہہ دوں، برا مت ماننا سورت گڑھ والو، یزید سے 2 قدم آگے نکل گئے گناہ کے معاملے میں ہماری قوم کے لوگ۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا یزید تو بندر کا ناچ دیکھتا تھا، کیونکہ اس کے زمانے میں تو یہ فلمیں نہیں تھی نا، تو یزید تو بندر نچاتا تھا، تم تو ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھ رہے ہو، تو اس معاملے میں 2 قدم آگے نہیں بڑھ گئے آپ؟ کون سے حسینی ہو بتاؤ؟ اور امام حسین یزید کو بندر کا ناچ دیکھنے کی وجہ سے پسند نہیں کرتے۔ تھوڑا غور کرنا، تھوڑا دھیان دینا، بات اگر بری لگی تو معاف کرنا، لیکن میں آپ کی آخرت کے بھلے کا کہہ کر کے جا رہا ہوں۔ نوجوانوں دھیان دیجئے، جب صحابی کا بیٹا بندر کا ناچ دیکھے تو امام حسین اس سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، تو آپ جو ہیرو ہیروئن کو روزانہ ننگا ناچتے دیکھ رہے ہو تو امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ اللہ، ہمارے نزدیک مولا حسین زندہ ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ مر گئے یا مرتے، وہ مر گئے یا وہ مر جائیں، ان کا عقیدہ مردہ ہے، جو شہید کو مردہ کہتے ہیں۔ مولا حسین زندہ ہیں، اور خدا کی قسم ہمارا تو عقیدہ ہے ایسے زندہ ہیں کہ ان کی نگاہیں ہم پر ہیں، الحمدللہ ہم پر ان کی نگاہیں ہیں، ہاں ہیں ان کی نگاہیں، اور اس محفل پہ بھی ان کی نگاہیں ہیں، محروم نہیں ہیں ہم۔ بہت طاقتور لوگوں کے دامن سے وابستہ ہیں، بہت طاقتور۔ ارے وہ تو وہ ہیں جو ان کے ساتھ شہادت کا جام پیے، وہ بھی زندہ ہے۔ ایک واقعہ بتا دوں اگر سننا چاہتے ہیں تو، ابھی ذہن میں آیا۔ ہمارے مرشد تاج المشائخ امین خاندان برکات، آبروب خاندان برکات، حضور سیدی امین ملت تاجدار ماہریرہ کی زبانی میں نے سنا کہ ان کے خاندان میں بزرگوں کی کوئی خادمہ تھی، یعنی عورتیں محلے کی ہوتی ہیں تو خدمت کرنے گھر میں آنے جانے لگتی ہیں، تو گھر کے ماحول سے تو متاثر ہو ہی جاتی ہے۔ تو مرشدوں میں جو خادمہ تھی کسی مرشد کی، اس کو اہل بیت سے محبت بہت تھی، تو جب بھی وہ اہل بیت کی نیاز دلاتی تھی، توجہ کرنا، جب بھی وہ اہل بیت کی نیاز دلاتی تھی تو نیاز میں غازی عباس کا نام نہیں لیتی تھی، غازی عباس کا نام نہیں لیتی تھی۔ تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تم غازی عباس کا نام کیوں نہیں لیتی؟ تو وہ بی بی نے کہا کہ ہماری بی بی سیدہ فاطمہ کی وہ سوکن کا بیٹا ہے نا، اس لیے ہم اس کا نام نہیں لیتے۔ دیکھیے اس کی تو اپنی عقیدت تھی نا، حالانکہ وہاں غازی عباس پیدا ہی سیدہ کی دعا سے ہوئے تھے، ان کی وصیت تھی، لیکن اپنا اپنا مزاج عقیدتوں کا، اب اس کی عقیدت کا انداز، اس لیے عقیدتوں کو ترازو میں تولا نہیں جاتا۔ اس کی عقیدت دیکھو کہ میری بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا کا کہ وہ سوکن کا بیٹا ہے نا، اس لیے میں اس کا نام نیاز میں نہیں لیتی، توجہ کرنا۔ اور بات ہو گئی، یہی چلتا رہا۔ ایک دن جب مرشدان ماہریرہ جن کی وہ خادمہ تھی وہ حج پہ گئے تو اس خادمہ کو بھی ساتھ لے گئے، کرم کرنے والے لوگ، کرم فرما لوگ، خادمہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ تو جب خادمہ کو ساتھ لے گئے تو یہ خادمہ جو تھی، جو غازی عباس کا نام نیاز میں نہیں لیتی تھی، یہ مینا کے میدان میں گم ہو گئی۔ اب مینا کا میدان، آدمی گم ہو تو جلدی ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ تو اس گم ہو کے رونے دھونے لگی، پریشان ہو گئی۔ تو ایسے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جو چادر اوڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا خاتون گم ہو گئی، چلو میں تمہارے خیمے تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور اس خاتون کو وہ لے آئے اور خیمے تک پہنچایا۔ تو اس خاتون نے کہا حضرت آپ پر کا بڑا کرم، آپ نے میرے خیمے تک مجھے پہنچا دیا، آپ کون ہیں؟ تو چادر ہٹایا تو دونوں ہاتھ نہیں تھے، کہا آپ کی بی بی صاحبہ کی سوکن کا بیٹا ہوں، آپ کو یہاں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اندازہ تو فرمائے یہ میرا غازی عباس ہے کہ مینا میں اہل بیت کی کنیز گم ہو جاتی ہے تو اس کے خیمے تک اس کو پہنچانے آتے ہیں۔ جب غازی کا یہ عالم ہے تو میرے مولا حسین کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे हैदरी। जाओ, हमें जितनी गालियां देना है दे लो, मगर हम तो कहते हैं मेरा मौला हुसैन जिंदा है, और ऐसा जिंदा है कि हर वक्त हम अपने मौला की निगाह में हैं। बेशक कोई सुभान। क्यों कर सताएगा हमें, ऐसी मजबूत तरपना में है। हाँ, वो हमारी निगाह में न सही, हम तो उनकी निगाह में हैं। याद रखिए, तो अर्ज ये कर रहा था, अब मुझे बताओ मेरे भाइयों, जब ये अकीदा है कि हम इमाम हुसैन पाक की निगाह में है, तो जरा गौर करो, जब तुम नशा करते होंगे तो इमाम अली मकाम के दिल पे क्या गुजरती होगी, जब तुम गाने सुनते होंगे, नाच देखते होंगे। आज नौजवान लड़कों का महबूब मशगला है गंदी फिल्में देखना, गंदी पिक्चरें देखना। कुछ तो गौर करो, कुछ तो ख्याल करो। जो बंदर का नाच देखने पर सहाबी के बेटे से रिश्ता तोड़ लेता है, वो गंदी फिल्में देखने से हमसे रिश्ता कायम रखेंगे, हमसे रिश्ता जोड़े रखेंगे। कौन से हुसैनी हो, सिर्फ शरबत बांटकर हुसैनी बनना चाहते हो? नहीं नहीं मेरे भाई, हुसैनियत आसान नहीं है। मैं बावा और बहनों को भी कहता हूँ, सीरियल देखकर, भागने और भगाने के मनाजिर देखकर, ज़िना की फिल्में देखकर अगर तुम अपने आप को सैयदा फातिमा की कनीज समझती हो, तो याद रखना सिवाय बर्बादी के कुछ हाथ नहीं आने वाला। और फिर आखिरी बात के तौर पे कहूं, कभी एहसास तो करो, कभी तुम्हारे नजदीक दीन की कोई अहमियत नहीं है, दीन की कोई अहमियत नहीं। आखिरी बात के तौर पे कह रहा हूं, दिल के दर्द के तौर पे बहनों को खास तवज्जो करने के लिए कह रहा हूं, आपको भी खास। ये दीन जिसकी अहमियत आपके नजदीक नहीं, दाढ़ी मुंडाई गटर में फेंकवा दी, नमाज छूट रही है कोई एहसास नहीं, बेटियां भाग रही है कोई एहसास नहीं, बच्चे घुटने के ऊपर चड्डी पहन के घूम रहे हैं कोई एहसास नहीं। घुटना दिखाना, ये नाफ से लेके घुटने तक का हिस्सा छुपाना अहनाफ के नजदीक फर्ज है। इसे हम सतरे औरत कहते हैं। जो घुटना के ऊपर चड्डियां पहन के घूमते, ये हराम है, हराम। और अल्लाह और उसके रसूल ने ऐसा करने वालों पे लानत की। सिर्फ मखसूस सतर देखने दिखाने पे लानत नहीं है, बल्कि पूरा सतरे औरत, इसका कोई हिस्सा खुल जाए, अल्लाह रसूल ने लानत की। हजरत सलमान फारसी कहते हैं, मुझे 70 मर्तबा मर के जिंदा होना तो गवारा है, लेकिन किसी की नंगी रान देख के नजर पड़ जाए मुझे ये गवारा नहीं है। क्योंकि 70 मर्तबा मर मर के जिंदा होने में जो तकलीफ नहीं है, उससे ज्यादा किसी की नंगी रान पे नजर करने में जो अजाब दिया जाएगा, वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ये सलमान फारसी कह रहे हैं। मेरे भाइयों, बताओ तो सही, दीन समझने को तैयार नहीं हो। हमारे उलमा मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दीन की तरफ आओ। दीन से नजात है, मजहब से नजात है, मसलक से नजात है। जो आखिरी बात के तौर पे दिल का दर्द रख रहा था, दीन इमाम हुसैन के नजदीक कितना कीमती था। एक तरफ बेटा है, दूसरी तरफ अल्लाह का दीन है। ध्यान देना, तवज्जो करना। एक तरफ बेटा है, दूसरी तरफ अल्लाह का दीन है। यूं तो पूरा घर कुछ खानदान सब लुटा दिया, लेकिन मैं बेटे की बात इसलिए कर रहा हूं कि तुम भी औलाद वाले हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भी औलाद दी है। बच्चों से किसको प्यार नहीं है? जिसको बच्चों से प्यार नहीं, वो जानवर से बदतर है। बच्चों की याद आती है, सफर में दिल नहीं लगता। बच्चों की याद आ जाए, तकरीर में मूड नहीं लगता। बच्चों की याद आ जाए, काम पहाड़ से ज्यादा भारी होने लगता है। ये बच्चे हैं, जरा गौर करना। करबला में सुना ना कि इमाम हुसैन का 6 महीने का नन्हा शहजादा, 6 महीने का बच्चा किसको कहते हैं भाई? कुर्बानी में बकरी का बच्चा भी ज़बा करना जायज नहीं है। इस्लाम कुर्बानी में भी कहता है कि बकरी का बच्चा भी ज़बा मत करो, बच्चे पे रहम करो। जब तक बकरी का बच्चा जवान ना हो जाए, उसकी कुर्बानी जायज नहीं। ऐसे ही है ना, जिस मजहब में बकरी के बच्चों को बतौर कुर्बानी के ज़बा करने की इजाजत नहीं दी गई, 6 महीने का नन्हा बच्चा, 6 महीने का, थोड़ा तसव्वुर में लाओ, थोड़ा तसव्वुर में लाओ। और वो नन्हा शहजादा 3 दिन का भूखा प्यासा, माँ को खाना पानी नहीं मिला तो माँ का दूध खुश्क हो गया, माँ खिलाने पिलाने से रही। 6 महीने का नन्हा मासूम, वो अहले बैत की कली। मासूम में शरई माना में नहीं कह रहा हूँ, लुग़वी माना में कह रहा हूँ। जरा गौर करें, नन्हा सा 6 महीने का मासूम बच्चा। इमाम हुसैन, सैयदा शहरबानो कहती है, मौला ये बच्चा बेहोश होता है प्यास की वजह से, इस बच्चे को ले जाइए, पानी पिला के लाइए। ये जालिम हमें पानी नहीं देते,
بچے کو تو دیں گے نا، آپ بچہ لے جائیے۔ مولا حسین سرکار کہتے ہیں شہربانو ملکہ سے کہ میرے خاندان کی ریت مانگنا نہیں ہے، ہم دینے والے لوگ ہیں، ہم مانگتے نہیں ہیں۔ تو سیدہ زینب کو کہا سیدہ آپ کہیں نا، یہ آپ کی بات نہیں کاٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام نے پوری زندگی کبھی بہن کی بات نہیں کاٹی، بہن سے پیار اتنا تھا۔ آج ہماری بہنوں سے ہماری بات بند ہے، آج ہماری بہنوں کا ہمارے گھر میں آنا جانا بند ہے۔ ہم نے باپ ماں کے مرنے کے بعد بہنوں کا حصہ دبا کے رکھ لیا ہے، بہنوں کو حصہ دینا بھی نہیں چاہتے۔ وہ کون سے حسینی ہیں جن کے تعلق بہن سے اچھے نہیں؟ امام حسین تو جہاں سب کی بات کاٹ دیتے ہیں وہاں بہن کی بات نہیں کاٹتے، بہن سے پیار اتنا ہے۔ لیکن آج بہنوں سے پیار کدھر رہ گیا؟ اللہ اکبر۔ صرف باتیں کرنے سے کوئی حسینی ہوگا؟ نہیں۔ 6 مہینے کا ننھا معصوم شہزادی زینب نے کہا بھیا بچہ بے ہوش ہوتا ہے، روتا ہے، کبھی مٹھیاں باندھتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی پیر پھیلاتا ہے، کبھی پیر سکیڑتا ہے۔ بھیا یہ ننھا بچہ کمزور سی پسلیوں والا، کہیں اس کی روح نہ نکل جائے۔ ہم تو برداشت کر رہے ہیں 3 دن کی بھوک اور پیاس، یہ بچہ برداشت بھی کر سکے گا، لے جائیے نا، اس کو پانی پلا کے لائیے۔ امام جانتے تھے پانی کا بہانہ ہے، لیکن شہیدوں کی جو مجھے فہرست دی گئی ہے ان شہیدوں کی فہرست میں اس ننھے سے بچے کا نام بھی موجود۔ ذرا غور کر، امام علی مقام ننھے سے 6 مہینے کے شہزادے کو اپنے ہاتھ میں لے کر، اپنی گود میں لے کر خیمے سے نکلتے ہیں، پیدل جاتے ہیں۔ یزیدی خوش ہوتے ہیں، دیکھو پیدل آ رہے ہیں، شاید ہماری بات ماننے آ رہے ہیں، بیعت کرنے آ رہے ہیں، دین کا سودا کرنے آ رہے ہیں۔ لیکن جب امام پہنچے تو امام نے کہا دیکھو تمہارے نزدیک دشمن ہے تو ہم ہیں، اس ننھے معصوم نے کیا بگاڑا؟ یہ بچہ پیاس سے بے ہوش ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، بات اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، دل کا درد محسوس کرو۔ آج واٹس ایپ کی اہمیت ہے، قرآن کی اہمیت ہے، گانوں کی اہمیت ہے، اذان کی اہمیت ہے۔ روزی کمانے کے لیے تم صبح صبح اٹھ کے جاتے ہو، نماز پڑھنے کے لیے صبح کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ روزی تمہاری جسم کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت نماز ہے۔ نماز چھوڑ کر تم دیندار نہیں ہو سکتے۔ یہ جو تمہیں سبق پڑھایا گیا ہے نا کہ نماز چھوڑنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، یقیناً کافر نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی تو پوچھ لو کہ نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن نماز چھوڑنے کے بعد کیا وہ سچا مسلمان بھی رہ جاتا ہے؟ کافر تو نہیں ہوتا لیکن کیا سچا مسلمان بھی رہ جاتا ہے؟ کیا وہ دیندار بھی رہ جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے۔ مسجدوں کو ویران کرنے والوں، جو نماز چھوڑ دے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز چھوڑ دے اس کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، جو نماز چھوڑ دے اس کو بھیک نہ دیا کرو، جو نماز چھوڑ دے اس کو صدقہ اور زکات نہ دیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ جسے عذاب ملے گا، تکلیف دی جائے گی، وہ نماز چھوڑنے والے ہیں۔ 8 گھنٹے نکال سکتے ہو روزی کے لیے، بالکل نکالو، میں منع نہیں کرتا، لیکن روزی کے لیے 8 گھنٹے نکالے، 8 منٹ رزاق کے لیے بھی تو نکال لو۔ 8 گھنٹے مال کے لیے نکالے، 8 منٹ اعمال کے لیے بھی نکال لو، کیونکہ مال قبر میں نہیں جائے گا، اعمال قبر میں جائیں گے۔ اعمال کے لیے کچھ محنت کر لو، دین کی قدر کر لو۔ یہ مذہب بہت قربانیوں سے ملا ہے، یہ مذہب چاند کے ٹکڑے ہونے سے نہیں پھیلا، چاند کا ٹکڑا ہونا اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن یہ مذہب محنت سے پھیلا ہے، بہت محنتوں سے یہ مذہب پھیلا ہے۔ مذہب کی اہمیت جان لو۔ ننھا سا 6 مہینے کا معصوم، امام کہتے ہیں اسے پانی پلا دو، وہ ظالم کہتے ہیں حسین پانی مل جائے گا، اسی بچے کو نہیں تمہیں بھی ملے گا، پورے خاندان کو پانی دیں گے، بس یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر۔ امام نے کہا بچہ تو قربان کر سکتا لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یزید وہی کر رہا تھا جو تم چاہ رہے ہو کہ کلمہ بھی پڑھیں گے، شراب بھی پیئیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی چھوڑیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، زنا بھی کریں گے، مسلمان بھی کہلائیں گے اور پاپ بھی کریں گے۔ امام کہتے تھے یہ نہیں چلے گا،
جو مسلمان ہوگا وہ بے نمازی نہیں ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ شرابی نہیں ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ زانی نہیں ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ قرآن سے دور نہیں ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ پاپی نہیں ہوگا، کیونکہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ رسول اللہ جیسا مسلمان بنانے آئے تھے، امام حسین ویسا مسلمان دیکھنا چاہتے تھے۔ تو آپ یزید کی مراد پوری کر رہے ہو یا امام حسین کی مراد پوری کر رہے ہو؟ امام نے کہا 6 مہینے کا معصوم دے دوں گا مگر دین مٹنے نہیں دوں گا۔ پانی پلا دو، چند قطرے پانی پلا دو، اگر تم چند قطرے پانی پلا دیتے ہو تو میرے نانا کے ہاتھوں سے شاید تمہیں حوض کوثر مل جائے۔ تو جیسے امام نے یہ کہا نا، آپ تصور کیجئے، میری طرف دیکھیے، 6 مہینے کا معصوم شہزادہ امام کی گود میں تھا، ایسے گود میں۔ جب امام کہہ رہے تھے کہ اس کو چند قطرے پانی پلا دو، میں بیعت تو نہیں کروں گا کیونکہ دین کو میں نہیں بیچ سکتا، تو شمر نے آنکھ کا اشارہ کیا، حرملہ بن کاہل کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ جیسی آنکھ کا اشارہ کیا، مورخ لکھتا ہے کہ ایک تیر جو تھا وہ انسان پہ چلانے والا تھا اور ایک تیر جو تھا وہ گھوڑے پہ چلانے والا تھا۔ تو جو تیر گھوڑے پہ چلانے والا تھا اس کے 3 منہ تھے، 3، کیونکہ گھوڑے کی چمڑی موٹی ہوتی ہے انسان سے، تو کچھ تیر گھوڑے پہ چلانے کے لیے 3 منہ والے ہوتے تھے۔ وہ 3 منہ والا تیر جو گھوڑے پہ چلانے کا ہوتا ہے وہ امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے پہ چلایا گیا، اس لیے کہ امام حسین کو تکلیف، امام حسین ہمت ہار جائے، اور جب وہ 3 منہ والا تیر 6 مہینے کے ننھے معصوم کے حلق کا نشانہ لگا کے چلا تو حرملہ نے کہا، لے حسین، بیٹے کے رونے کا تجھے بہت احساس تڑپاتا ہے نا، آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا۔ امام علی مقام نے دیکھا 6 مہینے کے بچے کے حلق میں تیر، اور وہ تیر اس ننھے معصوم کے گلے کو چھیدتا ہوا مولا حسین کے بازو میں گھسا۔ تو مولا نے دیکھا، محسوس کر، احساس، دین کا سودا کرنے والوں، شادیوں میں ڈی جے بجا کر نچنیوں کو نچانے والوں، اتنا سستا ہے دین۔ امام نے جب 6 مہینے کے ننھے شہزادے کو اپنی گود میں دیکھا تو شہزادے کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہی، آنکھیں پھٹ گئی، اور ننھے معصوم نے اس حلق میں تیر آنے کے بعد زور سے چلایا، تو امام نے جلدی سے اس تیر کو کھینچا۔ جب امام نے اس تیر کو کھینچا تو ایک ہلکی سی جھرجھری لی اور ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کی گود میں ننھے شہزادے نے دم توڑ دیا۔ گلے سے جو خون کی پھوار نکلی، امام نے جلدی سے اس کو ہاتھوں میں سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد امام نے اس کو زمین پہ ڈالنا چاہا۔ آواز آئی، حسین قیامت تک اناج نہیں اگے گا۔ آپ نے آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، کہا حسین قیامت تک کبھی پانی کا ایک قطرہ نہیں برسے گا۔ امام نے اس خون کو اپنے چہرے پہ ملا اور چہرے پہ مل کے کہا، یزیدیوں گواہ رہنا، قیامت کے دن ازلی اصغر کے خون والا چہرہ لے کر اللہ کی عدالت میں آؤں گا اور بتاؤں گا کہ دین کے لیے مجھے کتنا ستایا گیا ہے۔ اور پھر جب علی اصغر شہزادے کا 6 مہینے کے ننھے معصوم کا جنازہ لے کر امام چلے تو آسمان کی طرف رک کر کے کہا، مولا 18 سال کے جوان بیٹے کی قربانی تو نے قبول فرما لی ہے، 6 مہینے کے ننھے معصوم کی قربانی کو بھی قبول فرما لے۔ یہ کہہ کر امام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب خیمے کے قریب پہنچے تو عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ہم نے کہا تھا نا کہ کافر کو تو، بچوں کو تو کافر بھی پانی پلا دیتے ہیں، یہ تو یزیدی ہیں، دیکھو پانی پلا دیا۔ اس لیے شہزادہ علی اصغر کی آواز نہیں آ رہی ہے، شہزادہ چپ ہو گیا۔ جب بڑھ کر کے سیدہ زینب نے بائیں پھیلائی، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ بچوں کو تو کافر بھی پانی پلا دیتے ہیں، یہ یزیدی ہے، مولا آپ نے دیر کی۔ امام نے کہا، ہاں پانی تو پیا میرے بیٹے نے،
لیکن الحمدللہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ ساقی کوثر محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے جام کوثر پی چکا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں جاؤ گے تو مولا حسین تمہارا دامن پکڑ کے کہیں گے میں نے تو دین بچانے کے لیے 18 سال کا بیٹا قربان کیا، میں نے تو دین بچانے کے لیے 6 مہینے کا معصوم قربان کیا، 19 سال کا بھتیجا، سب کچھ میں نے قربان کیا، تم اللہ کی عبادت کے لیے تھوڑا سا ٹائم قربان نہیں کر سکتے؟ تم اپنے گھر میں جو یزیدیت لے کر کے بیٹھے تھے، تم اپنے گھر میں امام حسین کا حسینیت والا ماحول قائم نہیں کر سکتے تھے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب آپ مجھے جواب دیجئے، بولو اتنا کر سکتے ہو؟ اپنے گھر میں امام حسین والا ماحول قائم کر سکتے ہو؟ کتنے لوگ کر سکتے ہیں ذرا بتائیں، کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو؟ پہلی بات وعدہ کرو گھر میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا۔ کتنے لوگ امام حسین کے نام پہ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا، وعدہ کرتے ہو؟ ذرا ہاتھ کچھ کم دکھ رہے ہیں، ذرا اٹھائیں تو میں چیک کروں، میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، آنکھیں صاف کر رہا ہوں، بتائیے ذرا ہاتھ اٹھا کے رکھیں، اٹھا کے رکھیں، بولو گھر میں نماز پہ محنت کرو گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، اپنے گھر کی بیٹی کو اگر اسکول اور کالج پڑھا رہے ہو تو اسکول اور کالج کے زینے تک گھر کا کوئی فرد لے جا کر پہنچائے اور چھٹی کے بعد اس کو وہیں سے اٹھا کر اپنے گھر تک لائے، اور بیٹیوں کو پردے کا پابند بناؤ۔ بولو کر سکتے ہو؟ اس کو کر سکتے ہو؟ اور آخری بات، ایجوکیشن پہ بہت ہمیں محنت کرنی، تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی تعلیم، میں جانتا ہوں اس علاقے میں علم پہ محنت ہو رہی ہے، دنیاوی تعلیم اتنی ہو کہ ہر بیٹا بیٹی گریجویٹ ہونا چاہیے، چاہے آدھی روٹی کھانا پڑے کھاؤ، لیکن اپنے بچوں کو بچیوں کو پڑھاؤ۔ محنت کرو گے اس پہ تو دنیاوی ایجوکیشن اتنا کہ بیٹا بیٹی کم سے کم گریجویٹ ہونا چاہیے، اور دینی تعلیم اتنی کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان تم ہی نے دینا ہے، اور باپ مر جائے تو نماز جنازہ تم پڑھانے کے قابل ہونا چاہیے۔ اپنے گھر میں فاتحہ تم خود دو، اپنے گھر کی قربانی اپنے ہاتھ سے کرو۔ یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا مذہب یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرو، اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے۔ اور اتنا پڑھ لکھ لو کہ باپ مر جائے، اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے، تو آپ کو نماز جنازہ خود پڑھتے آنی چاہیے۔ دیکھو کتنا افسوس ہے نا، پوری دنیا جنازہ پڑھتی ہے، خود کا ہمارا بیٹا ہمارا جنازہ نہیں پڑھتا، کیونکہ ہم نے اس کو اچھا بزنس مین تو بنایا لیکن اچھا مسلمان نہیں بنایا۔ جس کا بیٹا اس کا جنازہ نہ پڑھے وہ باپ کتنا محروم ہے، ذرا غور کیجئے۔ بلکہ ہمارے بچے تو ہماری میت کے دن پاک بھی نہیں رہتے، ساری دنیا جنازہ پڑھ رہی ہوتی ہے، وہ قبرستان میں کنارے کھڑے رہتے ہیں، بھئی تم کیوں جنازہ نہیں پڑھ رہے ہو؟ تو بولے میں ناپاک ہوں مولانا، پاک نہیں ہوں۔ سوچو، اولاد کو سب کچھ دیا، دین نہیں دو گے، مذہب نہیں دو گے، مذہب کی طرف آؤ، دین سیکھو۔ نماز سیکھنا، قرآن سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک اچھے سنی عالم دین کے پاس اگر 2 مہینے لگا دو تو وہ آپ کو قرآن بھی سکھا سکتا ہے، وہ آپ کو نماز بھی سکھا سکتا ہے۔ نماز سیکھیے، قرآن سیکھیے۔ جس نے قرآن نہیں سیکھا، جس نے دنیا میں قرآن نہیں پڑھا، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اندھا اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھیں نہیں ہوگی۔ جس نے قرآن دنیا میں چھوڑ دیا، قرآن نہیں پڑھا، قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا۔ تو کیا تم چاہتے ہو اندھے اٹھو؟ اس لیے قرآن پڑھنا سیکھو، روز قرآن پڑھو۔ نہیں ایک پارہ پڑھتے آدھا پارہ پڑھو، آدھا پارہ نہیں پڑھتے پاؤ پارہ پڑھو، نہیں پاؤ پارہ پڑھتے صرف ایک رکوع دیکھ کر پڑھو، مگر دیکھ کر قرآن پڑھنا سیکھو۔ میں مذہبی لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہم بھی قرآن دیکھ کے پڑھنے کی عادت ڈالیں، قرآن کے پابند بنیں۔ امام حسین نے کٹے ہوئے سر نے نیزے پہ قرآن سنا کے بتایا، جسم سے رشتہ ٹوٹ گیا مگر قرآن سے رشتہ ابھی بھی ہمارا باقی ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔